بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان کو باہمی محبت تھی۔ تو آج ایک جلیل القدر صحابی میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں سات مہینے اللہ کے محبوب کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچلی منزل میں رہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اوپر والی منزل میں آ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں کہ مجھے یہاں لوگ ملتے رہتے ہیں تو اس میں پھر تمہیں تنگی نہ ہو۔ تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری 7 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور سب وہ خدمت میں پیش تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری بڑی سعادت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا مبارک تبرک مان کر بڑی عقیدت سے تناول کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکرا ذبح کیا اور تازہ کھجوروں کا خوشہ لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور تناول کیے، حضرت ابو بکر عمر نے بھی ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سالن اور روٹی پیش کی، تو بکرا ذبح کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پاک بیٹی بی بی فاطمہ زہرا یاد آئیں، تو آپ نے حضرت ابو ایوب کے یا ان کے خادم کے ذریعے آپ نے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے وہ گوشت پکا ہوا اور جو کھانا تھا روٹی تھی، حضرت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لیے آپ نے بھجوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی تعریف کی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے 150 احادیث روایات کی گئی ہیں، وہ علم کا سمندر تھے۔ مسلسل 7 مہینے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا اور دین سیکھتے رہے، اور پھر ساری عمر حضور کی غلامی میں وقف کی، اور شوق حدیث کا وہ جذبہ تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت مسلمہ بن مخلد ان کا نام تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ آپ مدینہ طیبہ سے مصر تک سفر کر کے ان کے پاس گئے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سماعت کی جس کے راوی وہ صحابی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کتنا اللہ کے محبوب کے فرامین سے پیار کرتے تھے، اور جذبہ جہاد یہ تھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ غزوہ بدر میں شریک تھے، اور جو حضرت عثمان کے لیے بیعت لی گئی اس میں بھی آپ پیش تھے، اور جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خارجوں کے خلاف جنگ کی، جنگ نہروان، تو اس میں آپ حضرت علی کے فوج کے سپاہی تھے، لیکن حضرت علی شیر خدا نے آپ کا بہت احترام کیا، کیونکہ 80 سال کے قریب آپ پہنچ چکے تھے، تو حضرت علی نے حضور کا میزبان ان کو مانتے ہوئے تو اعزازی طور پر حضرت علی نے اپنا خاص علم رایت الایمان حضرت ابو ایوب کو عنایت فرمایا، کہ حضرت ابو ایوب خاندان رسالت کی بہت غلامی کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے جب سنا اللہ کے محبوب سے کہ جو قسطنطنیہ میں جائیں گے تو وہ جنتی ہوں گے، تو حضرت ابو ایوب کی عمر تقریباً 80 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، 81 یا 82 سال کے قریب تھی، تو مدینہ طیبہ سے طویل سفر کر کے وہ پہنچے، اور قسطنطنیہ جہاد کے لیے حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ عنہ کی قیادت میں انہوں نے شرکت کی، لیکن بہت ضعیف تھے، بس وہ مجاہدین کو کبھی نماز پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن سن کے تقاضے سے وقت بھی ان کا مقرر تھا تو وہ ان کا وصال ہو گیا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جو قسطنطنیہ کی دیوار تھی تو اس کے ساتھ ان کا مزار بنایا گیا، تو عیسائیوں نے کہا ہم اس مزار کو توڑ دیں گے، تو حضرت امیر معاویہ نے دھمکی دی کہ یہ میزبان رسول اللہ ہیں، خبردار، تو ہم جو بھی مفتوحہ علاقے ہیں تمہارے پادریوں کی ہڈیاں بجا دیں گے، تو پھر وہ ڈر گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری پر رومیوں نے، عیسائیوں نے پہرا دیا۔ وہ حدیث سچی ہوئی کہ رات دن ابو ایوب انصاری کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب تو نے میرے اوپر پہرا دیا ہے، اللہ تجھ پر پہرا دلوائے گا۔ پھر ان کا جب مزار شریف بنا تو حضرت کے مزار سے نور کا چمک تھی، اور رومیوں عیسائیوں نے جب نور کی چمک دیکھی تو وہ کلمہ پڑھ کر اکثر مسلمان ہوئے، اور ان کی زیارت کی وجہ سے، ان کے مزار کی زیارت کی وجہ سے دھڑا دھڑ ترکی میں اسلام پھیلا، اور حضرت ابو ایوب کے مزار پر جو بھی حاجتیں لے کر آتے تو نبی پاک کا واسطہ دے کر، میزبان رسول حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو نبی پاک کا صدقہ حضرت ابو ایوب انصاری کے واسطے سے ان کے کام ہو جاتے۔ تو اب مختصر بیان سے پتہ چلا کہ صحابہ کے معاملات میں انسان کو چاہیے کہ وہ ادب کا دامن نہ چھوڑے۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں فضا ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ علماء ان ہر پہلو کو دیکھیں اور صحابہ کا احترام کریں۔ ہم کوئی جج تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ادب کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ، ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ۔ اللہ ادب دے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔